مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ علماء برصغیر کے اس طبقے کے سرخیل تھے جس نے قیام پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ ایک بلند مرتبہ عالم دین، عربی اور اردو میں کئی دینی کتب کے مصنف اور نہایت درجہ اخلاص کے حامل سیاسی رہنما تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی 10 محرم الحرام 305 ہجری بمطابق ستمبر 1885 میں پیدا ہوئے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے والد کا نام مولانا فضل الرحمن عثمانی تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کا شمار دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ 1902 میں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 1907 میں دارالعلوم دیوبند سے آپ نے سند فراغت حاصل کی۔ فراغت تعلیم کے بعد آپ نے تدریس زندگی کا آغاز کیا تو مدرسہ ڈھابیل میں آپ کا تقرر بحیثیت صدر مدرس ہوا۔ پھر 1910 میں علامہ شبیر احمد عثمانی کو دارالعلوم دیوبند میں بلوایا گیا اور حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم پڑھانے پر آپ کو مامور کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے 1928 تک تدریسی خدمات سر انجام دیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ ڈھابیل کے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ تقریباً 2 سال تک آپ نے وہاں خدمات سر انجام دی۔ 1935 میں آپ دوبارہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو آپ کو دارالعلوم دیوبند کا محتمم مقرر کیا گیا تو آپ اس منصب پر 1944 تک فائز رہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ درس و تدریس میں گزرا۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں مولانا سید مناظر احسن گیلانی، مولانا محمد ادریس کاندیلوی، مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، مولانا یوسف محمد بن نوری، مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی رحمہم اللہ شامل ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی بلند پایہ خطیب، مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ نامور مصنف بھی تھے، لہٰذا انہوں نے صحیح مسلم کی شرح فتح الملعم بھی لکھی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگردوں میں تھے۔ اپنے استاد کے ترجمہ قرآن پر تقریباً 26 پاروں کی تفسیری حواشیے انہوں نے لکھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1919 کی تحریک خلافت میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا۔ 1943 میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شرکت کی جس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بھرپور طریقے سے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی حمایت کی۔ 1947 میں صوبہ سرحد کے ریفرنڈم کے دوران مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے انتھک محنت کے ساتھ نظریہ پاکستان کے پیغام کو لوگوں کے اندر پھیلایا۔ آپ کی تمام زندگی خدمت اسلام میں گزری۔ آپ کے کردار نے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی روح دوڑائی۔ سیاسی اور ملکی خدمات میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 19 کی تحریک خلافت میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا۔ تحریک خلافت میں آپ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے زبردست رکن تھے۔ مسلم لیگ میں شریک ہو کر تحریک پاکستان کو تقویت بخشی اور ایک جماعت جمعیت علماء اسلام کے نام سے تشکیل دی جس کے پہلے صدر آپ منتخب ہوئے۔ آزادی کشمیر کی جدوجہد میں بھی آپ نے نمایاں حصہ لیا۔ آزادی پاکستان کے بعد پاکستانی پرچم کشائی کی ایک مقدس تقریب تھی جس کی سعادت کا فریضہ بھی آپ کو سپرد کیا گیا۔ 14 اگست 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو پرچم کشائی کے لیے منتخب کیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں آ کر کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا اور جب آئین اور ملکی قوانین بنانے کا وقت آیا تو علامہ نے بہت مشقت کے ساتھ ملک کے لیے اسلامی دفعات پر مشتمل ایک قانون تیار کیا جس کو تاریخ میں قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا اور آج بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد انہی قراردادوں پر قائم ہے۔ آئین پاکستان کے ابتدائی مسودوں کی تیاری میں بھی وہ شریک اور مشورہ کار رہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وصیت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ بھی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ 13 دسمبر 1949 کو بھاولپور میں آپ کا انتقال ہوا۔ وفات کے بعد آپ کو کراچی منتقل کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی اور کراچی میں محمد علی جناح روڈ کے قریب آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔